نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. اما بعد، محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، جہو و جلال، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرے اور آپ کا تنہا خالق، مدبر، مربی، رازق اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں اور بے لوث محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام اس چھوٹے سے قریے میں مجھے اور آپ تک پہنچا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاطر کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور۔ اس آیت میں اللہ رب العزت 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ 3 لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کر رہے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ سودا کر رہے
رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بیاپار کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ایسا معاملہ، ایسی تجارت، ایسا سودا اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، لن تبور، جس میں ہرگز ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے مال و دولت میں سے، روزی روٹی میں سے، علانیہ طور پر اور سری طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگ، یہ تین لوگ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا سودا کر رہے ہیں جس میں ہرگز ہرگز نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ محترم حاضرین، انہی تین قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، علانیہ طور پر اور سری طور پر، دکھا کر بھی خرچ کرتا ہے اور چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آیت کے اسی ٹکڑے کو لے کر میں آپ کے سامنے آج خطاب کرنے والا ہوں۔ اسی آیت کے ضمن میں موضوع خطبہ جمعہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، دخول جنت کا ایک اہم راستہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جنت مجھے اور آپ کو بڑی آسانی سے نصیب ہونے والی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال کے ذریعے ہو، کسی اور چیز کے ذریعے ہو، میں اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا مال ہے، انسان کی اپنی دولت ہے۔ محترم حاضرین، مجھے اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، مجھے اور آپ پر جاننا یہ بات واجب ہے کہ مال، اسلام کی نظر میں مال کی کیا اہمیت ہے، اسلام مال کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، شریعت مال کے بارے میں کیا کہتی ہے، اللہ رب العالمین مال کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مال کے تعلق سے سورۃ التکاثر میں کہتے ہیں اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک مال کی محبت انسان کے دلوں میں بہت بٹھا دی گئی ہے۔ مال کو اللہ نے یہاں خیر سے تعبیر کیا ہے، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہاں خیر سے مراد مال ہے، مال کو اللہ نے خیر سے تعبیر کیا ہے۔ مال کسی بھی جو ہے معاشرے کو، کسی بھی جو ہے معاشرے کی معیشت کو درست رکھنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مال کسی بھی ملک کی، کسی بھی گاؤں کی، کسی بھی خاندان کی، کسی بھی گھر کی معیشت کو مستحکم رکھنے اور قائم رکھنے میں ایک بہت ہی مضبوط سہارا ہے۔ مال کو اللہ نے قرآن میں خیر کے ذریعے تعبیر کیا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے مال کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت احادیث اور قرآن مجید میں آئی ہے۔ مال کی بڑی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ یہ مال اس وقت تک میرے اور آپ کے لیے خیر ہے، یہ مال اس وقت تک میرے اور آپ کے لیے بحیثیت نعمت ہے جب تک میں اور آپ اس مال میں حصہ، اللہ کا حصہ نہ نکالیں۔ یہ مال اس وقت تک میرے اور آپ کے لیے خیر کا باعث ہے، یہ مال اس وقت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے نعمت کا باعث ہے جب تک میں اور آپ مال میں سے اپنے اللہ رب العزت کا حق نہ نکالیں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے مال کا محتاج نہیں ہے، اس مال کا محتاج میرے اور آپ کے معاشرے کا فقیر اور مسکین انسان ہے، میرے اور آپ کے معاشرے میں رہنے والا مظلوم شخص ہے، میرے اور آپ کے خاندان میں رہنے والا مظلوم رشتہ دار، فقیر رشتہ دار اس مال کا حقدار۔ محترم حاضرین، مال کی بڑی فضیلتیں حدیث اور قرآن مجید میں آئی ہیں،
لیکن یہی مال میرے اور آپ کے لیے فتنے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی جو ہے زینت ہے، یہ دنیا کی جو ہے رنگ رنگینیاں ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ میرے اور آپ کے نیک اعمال ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح مال کو احادیث میں فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مال جب انسان کے پاس آتا ہے، مال آنے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کئی خاندان ایسے ہیں، کئی رشتہ داریاں ایسی ہیں، جب تک ایک چھت کے نیچے تھے، پورا خاندان ایک چھت کے نیچے تھا، آپس میں الفت محبت، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی کینہ کپٹ نہیں، کوئی جو ہے آپس میں گلا شکوہ نہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے تھے۔ مال نہیں تھا، اتنی دولت نہیں تھی، آپس میں جو تھا مل بانٹ کر کھاتے تھے، ایک چھت کے نیچے رہتے تھے۔ وہی جب میرے اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے خاندانوں میں مال آتا ہے، دولت آتی ہے، اللہ فراوانی عطا کرتا ہے، اسی وقت سے دیکھ لیجئے سب سے پہلے میرے اور آپ کا اپنا مکان الگ ہو جاتا ہے، پھر دیکھ لیجئے پھر اس مال کی بنیاد پر جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں سے بغض اور عداوت کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ گرچہ اگر ہمارے پاس مال ہے، ہماری نیت صحیح ہو، لیکن ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آیا ہوا مال انہیں دیکھ کر ہضم نہیں ہوتا۔ یہ فطری چیز ہے، اللہ نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کر رکھی ہے۔ عہد خلافت راشدہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہیں، فتوحات کا دور ہے، مسلمان سرزمینیں فتح کر رہے ہیں، ممالک فتح کر رہے ہیں، ڈھیر سارا مال غنیمت آ رہا ہے، ڈھیر سارا جنگوں سے جیتا ہوا مال آ رہا ہے، کفار و مشرکین کا مال مدینہ آ رہا ہے۔ تمام صحابہ خوش، تمام صحابہ جو ہے خوش ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، مال ڈھیر سارا مدینہ منورہ میں جمع ہو جاتا ہے، صحابہ خوش ہوتے ہیں کہ اب خلیفہ وقت ہمیں مال تقسیم کریں گے، اب خلیفہ وقت ہمیں جو ہے اس مال میں سے اپنا حصہ عطا کریں گے۔ تمام لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان حال، بڑے جو ہے تفکر کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، اے حضرت عمر بتاؤ، اتنا مال میرے اور آپ کے مدینے میں جمع ہو چکا ہے، فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، صحابہ اکرام ممالک اور جو ہے سلاطین فتح کر رہے ہیں، ڈھیر سارا مال مدینہ منورہ میں جمع ہے، آپ کس لیے پریشان ہیں، کس لیے افسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ اللہ نے کیا بصیرت دی تھی، اللہ نے جو ہے کیا دور اندیشی دی تھی، اللہ نے جو انہیں جو ذہن عطا کیا تھا۔ صحابہ سوال کرتے ہیں کیوں پریشان ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، اے صحابہ، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو چیز تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تم بڑے خوش ہو رہے ہو کہ مال آ چکا ہے، یاد رکھو یہ مال کبھی اکیلا نہیں آتا، یہ مال کبھی تنہا نہیں آتا، یہ مال کبھی فردن نہیں آتا، یہ مال تنہا نہیں آتا، یہ مال جب بھی آتا ہے تو فتنہ لے کر آتا ہے، یہ مال جب بھی آتا ہے تو پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ مال آ جائے گا، آسانی ہوگی، آسانی تو ہوگی، لیکن وہ مال جب آتا ہے تو ساتھ میں بہت سارے فتنے اور فسادات لے کر آتا ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال بیان کی، ایک گھر کے نیچے، ایک چھت کے نیچے تمام خاندان سکون و اطمینان کے ساتھ روزی روٹی کھا رہے ہیں، مل بانٹ کر کھا رہے ہیں، لیکن یہی مال جب میرے اور آپ کی زندگی میں آتا ہے تو گرچہ میرے اور آپ کی نیت اچھی ہے، یہ مال میں اور آپ صحیح خرچ کر رہے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں مال کو دیکھ کر دوسروں کے پاس جو مال آیا ہے انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مال آ جاتا ہے ان کی زندگی میں، ان جیسے ان کی زندگی میں مال آتا ہے ان کا جو ہے رہن سہن الگ، ان کا لائف اسٹائل الگ۔ وہی آدمی کل جب اس کے پاس مال نہ تھا اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا تھا، آج مال آ چکا ہے اس کے پاس، اللہ کا شکر کرنے کے بجائے وہ جو ہے اکڑ کر پھر رہا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اپنے پاس مال آ گیا تو اپنے آپ کو بڑا سرپنچ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بڑا جو ہے پاورفل انسان سمجھ رہا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ محترم حاضرین، یہ مال جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ میرے اور آپ کی محنت، جو میں نے اور آپ نے یہ مال اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہے، یہ میرے اور آپ کا مال نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ مال یہ میرے اور آپ کا مال نہیں ہے، یہ مال کسی ذاتی ملکیت نہیں ہے میرے اور آپ کی، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو اپنے مال میں سے حق نکالنا ضروری ہے۔ یہ مال جب میرے اور آپ کے پاس آ جاتا ہے تو مجھے اور آپ پر چند چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح جب یہ مال میرے اور آپ کے پاس آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ہرگز اس پیسے میں کمی نہیں آتی۔ گرچہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے اپنی جیب سے 500 ہزار روپے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ ان لوگوں کی مثال بیان کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ زمین میں ایک دانہ بو رہے ہوں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جب ایک دانہ بو دیا جاتا ہے اس ایک دانے سے، اس ایک بیج سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 خوشے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی کہ جب اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ نے زمین کی مثال، ایک بیج کی مثال دے کر بیان فرمائی۔ جب انسان زمین میں بیج بوتا ہے، کسان زمین میں بیج بوتا ہے تو اس سے شاخیں نکلتی ہیں، بالیاں نکلتی ہیں، اس بالیوں سے جو ہے درخت بنتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے راستے میں بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے 7 گنا بڑا کر دیتے ہیں، اس 7 کو 700 گنا تک اللہ بڑا کر سکتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں، ہر شاخ میں 100 دانے، 7 شاخیں تھی، ہر شاخ میں 100 دانے، گویا 700 دانے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنا 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا آگے کہ یہ 700 محض لمٹ نہیں ہے، اللہ اسے بڑا بھی کر سکتا ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ مت دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے راستے میں 1000 روپے خرچ کرو، اللہ نے لمٹ بیان نہیں کی۔ انسان کی اپنی استطاعت، انسان کی اپنی حیثیت، اللہ نے اسے جتنا مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے صحابہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گرچہ اللہ کے راستے میں آدھا کھجور کی گٹلی کے برابر کیوں نہ صدقہ کرو۔ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، ایک کھجور ہے، یا کھجور جیسی کچھ چیز ہے، آدھا کھجور ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کھجور کی چھوٹی سی گٹلی، کھجور، آدھا کھجور یا کھجور کا ٹکڑا، میں اور آپ صدق نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتے ہیں۔
جب میں اور آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو میری اور آپ کی نیت کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ رب عمل تکبرہ النیت و رب عمل تصغرہ النیہ، بعض اعمال ایسے ہیں جسے نیت بڑا کر دیتی ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جسے نیت بڑا کر دیتی ہے، اور وہی کچھ اعمال ایسے ہیں جسے نیت چھوٹا سے چھوٹا کر دیتی ہے۔ میں اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، نیت میری اور آپ کی اچھی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جتنا دیا ہے اس میں سے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ اسے جو ہے اتنا بڑا بنائے گا، اتنا بڑا بنائے گا کہ کل قیامت کے دن وہ پہاڑ کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ میں اور آپ اللہ کے سوال کریں گے، اے اللہ یہ اتنی نیکیاں کس کی ہیں، یہ اتنی نیکیوں کا پہاڑ کس کا ہے؟ اللہ کہے گا، اے بندے جو تو نے اللہ کے راستے میں آجا کھجور صدقہ کیا تھا، اے بندے جو اللہ کے راستے میں تو نے میرے راستے میں اخلاص کے ساتھ جو پیسہ خرچ کیا تھا، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، آج اس کی جو ہے عمر، آج اس کا جو ہے اتنا بڑا مقام ہے۔ جو صدقہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے کیے ہوئے صدقے کو اللہ رب العالمین بڑھاتے جاتے ہیں۔ وہی میں اور آپ کے پاس لاکھوں کی جائیداد ہے، کروڑوں کی سمپتی ہے، ہزاروں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اگر میرے اور آپ کی نیت درست نہیں ہے، اگر میرے اور آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ ہزاروں روپے خرچ کرنا اس 1 روپے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو بلائے گا جس کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گے، پہاڑ کے بلندی کے برابر نیکیاں ہوں گے، ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی۔ اللہ ایسے شخص کو بلائے گا، ایسے شخص کا حساب کرنے کے لیے اللہ بلائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، دیکھیں گے ڈھیر ساری نیکیاں ہیں، اتنے نیکیوں والا انسان، اس کا تو بیڑا پار ہوگا۔ اللہ کے سامنے اسے حاضر کیا جائے گا، اللہ اس کی ساری کے سارے نیکیوں کو، اللہ اس کی پہاڑ برابر نیکیوں کو روئی کے مانند، دھوئے کے مانند کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ریاکاری کرتا تھا، تاکہ لوگ اسے مالدار سمجھے، تاکہ لوگ اسے سخی سمجھے، تاکہ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا سمجھے۔ اللہ کے خاطر اسے سجدہ نہیں کیا، لوگوں کی واہ واہی کے خاطر، لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے خاطر اسے صدقہ کیا۔ آج دیکھ لیجئے کئی لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کئی لوگ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے مسکین لاچار ان لوگوں کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ ذرا شرم کے ناخن، ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا شرم کرو۔ کل کو یہی تمہارے گھر والے اگر سڑک پر آ جائیں، کوئی انہیں صدقہ و خیرات دے، ان کی مدد کرتے ہوئے ان کا ویڈیو اور فوٹو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے، کیا تم اس بات کو برداشت کر سکتے ہو؟ تو کیوں کسی کی ماں اور بہن، کیوں کسی باپ اور بیٹے کی عزت کو تم سرعام بدنام کر رہے ہو؟ وہ بیچارہ اپنی پریشانی میں مست ہے، اس کے پاس غریبی کی جو ہے، اس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ایسے مجبور شخص کی تم مدد کر کے ویڈیو بنا کر شہرت کے خاطر لوگوں کو اسے بتا رہے ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ تمہارا عمل ہرگز قابل قبول ہے۔ محترم سامعین، ایسے اعمال سے مجھے اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے جو میرے اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے۔ ان ایسے ریاکاری سے مجھے اور آپ کو محفوظ رہنا چاہیے جو میرے اور آپ کو خسارے کا باعث بنے۔ محترم حاضرین، اسی طرح اللہ رب العالمین مال کے تعلق سے فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، احسان درازی نہیں کرتے، ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، ان کے اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں
اور احسان درازی نہیں کرتے. کسی کو مال دیا ہے تو اسے گناتے نہیں, اسے احسان کو جتاتے نہیں. اللہ غریبوں کو خرچ کر کے احسان شناسی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لہم اجرهم عند ربهم, ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا, ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ ہوگی. ولا هم يحزنون, اور وہ کبھی رسوا نہیں کیے جائیں گے. محترم حاضرین, اسی طرح اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, تم اپنے جو ہے صدقات کو, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جو ہے بیکار مت کرو. بیکار کس طرح کہ آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا, اس میں ریاکاری کی, اس میں جو ہے لوگوں کو دکھاوے کے خاطر خرچ کیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو جو ہے باطل مت کرو, اپنے صدقات کو جو ہے خراب مت کرو ریاکاری کر کے, لوگوں کو دکھاوا کر کے. بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر, جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے خاطر, اللہ اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں. ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان, جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ریاکاری کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان پر بالو, تھوڑی سی بالو ہو اور اچانک بارش نازل ہو جائے تو وہ بالو تیر کر زمین پر آ جاتی ہے. اسی طرح اس مال کو خرچ کرنے والے کی جو ہے اہمیت اللہ کے نزدیک اسی طرح اس بالو کی طرح ہوگی کہ بارش آئی تو وہ بہہ کر چلی جائے. وہی جو شخص الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, اسی کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں جو شخص اپنے مال کو اللہ کی رضا کے خاطر, اللہ کی خوشنودی کے خاطر خرچ کرتا ہے. الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة ربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین, جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے خاطر, اللہ کی محبت کے خاطر, ان کی مثال اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو وہ جھاڑ پھلدار درخت ہو جاتا ہے. اگر آسمان سے بارش نازل نہ ہو تب بھی وہ درخت شبنم کو جو ہے سوکھ کر جو ہے پھلدار ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال اللہ نے بیان کی, جو اللہ کے خاطر راستے میں مال خرچ کرتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے, لیکن چند ایسے مواقع ہوتے ہیں, چند ایسی وجوہات ہوتی ہیں, چند ایسے موقع پیش آتے ہیں, ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ مجھے اور آپ کو جو ہے ایسے وقت دکھانا لازم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الصدقات فنعمہ, اگر تم صدقہ و خیرات کو دکھا کر خرچ کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, اگر چھپاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب مثال کے طور پر کئی لوگ چندہ جمع کر رہے ہیں, اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ چندہ کرنا ہے مسجد کے لیے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی ضرورت اپنے حساب سے جو ہے خرچ کر اپنے حساب سے پیسہ نکال کر دیتے ہیں. لیکن کوئی شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اپنی جانب سے 10,000 دوں گا, کوئی شخص اٹھ کر کہتا ہے میں اپنی جانب سے 10,000 دوں گا. اس آدمی نے اس لیے 10,000 اس لیے اعلانیہ طور پر کہا تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کو دیکھ کر خرچ کریں, کہ اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, میں 5,000 دوں گا, میں 1,000 دوں گا. جو شخص اللہ کے راستے میں 50 روپے خرچ کرنا چاہ رہا تھا اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اور زیادہ خرچ کرتا ہے. 50 کی جگہ 100 کی جگہ 500 کی جگہ 1,000 خرچ کرتا ہے. ایسے چند وجوہات کے موقع پر, ایسے چند موقع پر ریاکاری کرنا جائز.
ایسے موقع پر میں اور آپ بتا کر خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، میرے اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ کر تعاون کریں، لوگ اور جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے اور صدقہ و خیرات کریں۔ ایسے موقع پر جو ہے ریاکاری جائز ہے۔ صحابہ دیکھیے کس طرح صدقہ و خیرات میں آگے رہتے، صحابہ ہمیشہ جو ہے ایک موقع تلاش کرتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعلان فرماتے، جنگ تبوک کا موقع تھا، جنگ تبوک واقع ہونے والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے ساز و سامان اسلحہ کی تیاری کے لیے مسجد نبوی میں اعلان کرتے ہیں، اے صحابہ جنگ کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، مال نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، تو تمام صحابہ سے اعلان کرتے ہیں کہ اپنے پاس جو مال ہے لا کر جمع کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جنگ کا موقع ہے، مال کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ آج مجھے موقع مل گیا، میں آج حضرت ابو بکر سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، آج میں حضرت ابو بکر سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آدھے گھر کا سامان لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے اے حضرت عمر؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آدھا سامان آپ کی خدمت میں ہے، آدھا سامان گھر والوں کے لیے ہے۔ اتنی ہی دیر میں حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے حضرت ابو بکر کتنا سامان لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے کہا مال کی ضرورت ہے، گھر کا سارا سامان لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوں، پتہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہو۔ دیکھ لیجیے اسی وقت حضرت عمر کہتے ہیں اے حضرت ابو بکر میں تم سے نیکی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صحابہ دیکھیے کس طرح نیکی کے کام میں آگے تھے، ایک اعلان ہوتا ہے، کوئی صحابی آدھا سامان لے کر آتے ہیں تو کوئی صحابی اپنا گھر کا سارا سامان لے کر آتے ہیں۔ یہ مسجد آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، یہ مسجد آپ کے لوگوں کی سہولت کے خاطر بنی ہے، اس میں خرچ کرنے میں کبھی آگے پیچھے نہ ہونا، یہ آپ کی مسجد ہے، یاد رکھو 1 روپیہ خرچ کر کے جاؤ گے تمہاری نسلیں تمہیں یاد رکھیں گی، اس مسجد کے خاطر 1 روپیہ خرچ کر کے جاؤ گے، یاد رکھو تمہاری نسلیں تمہارے خاطر دعا کریں گی۔ بڑا اچھا موقع ہے، آپ کے گاؤں میں جو یہ پہلی مسجد ہے جو توحید کی علم بردار ہے، خالص توحید کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ تمہارے لیے موقع ہے، یہ بعد میں موقع نہیں ملے گا تم کو، یاد رکھو ابھی اسی مسجد کے تعاون کے لیے تم فکر مند رہو۔ اگر تم جاتے جاتے اپنی اس مسجد بنا کر چلے جاؤ گے تو قیامت تک یہ مسجد اسی جگہ قائم رہے گی، قیامت تک یہ گاؤں شہر میں تبدیل ہو جائے گا، شہر جا کر جو ہے آبادیوں والا گاؤں ہو جائے گا، لوگ یہاں پر نماز پڑھنے آئیں گے، جگہ کم پڑ جائے گی، مسجد کی جو ہے جتنے لوگ اس مسجد میں قیامت تک نماز پڑھیں گے تمہیں اس سے ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے آپ کے اپنی گاؤں کی مسجد ہے، اپنے جو ہے قریے کی مسجد ہے، کبھی یاد رکھو خرچ کرنے میں کبھی بھی کنجوسی نہ کرنا، بلکہ یہ تمہارے لیے موقع ہے، جب مسجد بن جائے گی تو تمہیں موقع نہ ملے گا، کوئی اور آئیں گے باہر سے آئیں گے اس مسجد کو بنا کر چلے جائیں گے، لیکن تم اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے اپنے لیے آخرت کا ساز و سامان تیار کیا ہے؟ تو ضروری ہے سب سے پہلے یہاں کے کئی قریے کے رہنے والوں کے لیے کہ آپ جو ہے اپنا ایک یونین بنائیں، اپنا ٹرسٹ بنائیں، اس مسجد کے نام پر آپ جو ہے چندہ اکٹھا کریں اور ایک ایسی مسجد بنائیں کہ آپ کی نسلیں یہاں پر نماز قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گے کہ فلاں صدی میں 2025 میں جو ہے کچھ نیک لوگ تھے اس گاؤں کے، چند لوگ تھے، ایک مٹھی پر جماعت تھی جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا، ان لوگوں نے یہاں پر کوشش کی اور مسجد بنائی ہمارے خاطر،
یہ نسلیں تمہاری قیامت تک نسلیں یاد رکھیں گی. یاد رکھو اپنے گاؤں کی خاطر خرچ کرنے میں، اس مسجد کے خرچ کرنے میں رتی برابر کنجوسی نہ کرو، کیونکہ یہ اس کا ڈبل صلہ آپ کو ملے گا. جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آپ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ خود پریشان ہوں گے، اے اللہ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں نہیں کی، میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا ثواب نہیں کمایا، یہ اتنی نیکیاں کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ یہ تمہاری جو نیکیاں ہیں، یہ تمہاری صدقہ و خیرات کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کر کمائی ہیں. محترم حاضرین، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. مساجد بناؤ، لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، لوگوں کے لیے جتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مواقع، جب بھی موقع ملے خرچ کرتے جاؤ. یہ مت سوچو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع ہوگی. اللہ کی قسم اگر ایسا سوچتے ہو تو بہت غلط سوچتے ہو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. کئی لوگوں کا آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا، کئی لوگوں کے تجربے سنے ہوں گے کہ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ فلاں آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے غریب ہو گیا؟ کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے فقیر ہو گئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کنگال ہوا. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ فلاں شخص اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کہ اللہ نے اسے اور مال و دولت عطا کی، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کہ اللہ نے اسے معاشرے کا امیر بنا دیا. اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے خرچ کرو. بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہ میرا اور آپ کے دخول جنت کا باعث ہے. اللہ صدقے کو اس طرح پرورش کرتے ہیں، اس طرح بڑھاتے ہیں، جس طرح والدین اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ بندے کے کیے ہوئے صدقے کو بڑھاتے ہیں. محترم حاضرین، وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید اپنے باتوں کو آگے بڑھاتے چلو. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنائے. اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.